جی عالیہ صاحبہ، ایک وقت ہے عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے، آن ریکارڈ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اچھا کرتے ہیں کیونکہ وہ میری حفاظت کے لیے آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، ٹیپ کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں ایجنسیز پر کہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اپنے ہی لوگوں کی جاسوسی کرنا. تو یہ کیوں اتنی شفٹ اپنے پہلے سٹیٹمنٹ سے اور آج کے سٹیٹمنٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ضمیر صاحب. ضمیر صاحب میں دو تین باتوں کو کمپیئر کر دوں اگر تو شاید خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کی کلیئرٹی زیادہ آ جائے. جی. وزیر اعظم ہاؤس کی بگنگ، پھر کال ریکارڈنگ، یہ ویسے ایک سنگین جرم ہے. چلیں آپ نے کہا کہ خان صاحب بھی کہتے تھے میری حفاظت کے لیے کرتے تھے، لیکن کیا اس سے بڑا سنگین جرم یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے پیچز کو اکٹھا کرا جائے اور ایک میڈیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے جو خان صاحب نہ کہہ رہے ہوں. یعنی پہلی آڈیو کا اگر میں فرینزک کر دوں تو سب ٹائٹلز آپ نے دیکھے کہ اس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے اچھا پھر اس کو سازش بنا دیتے ہیں. دوسری آڈیو آتی ہے، اس آڈیو کے اندر خان صاحب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی خان صاحب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، سب ٹائٹل میں کوئی اور چیز لکھتی جاتی ہے. تھرڈ جب آڈیو آتی ہے تو تھرڈ آڈیو کے اندر تو اتنا کیٹاگوریکلی کلیئر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی پچ آواز کی کلوننگ ہوئی ہے، جس طرح سے ایڈیٹنگ کی گئی ہے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کیا یہ 90s کی دہائی میں ابھی بھی رہتے ہیں. ایڈیٹنگ تو اب کوئی 5ویں کلاس کا بچہ اس سے اچھی کر سکتا ہے کہ ایک عام سے عام بندے کو بھی پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے آڈیوز کو جوڑ کر ایک مخصوص نریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر جو آپ جن ویڈیوز کی 2-3 کی بات کر رہے تھے، سادہ سے میرے تو آپ سے سوال ہے، ہارس ٹریڈنگ کی لڑائی کون لڑ رہا تھا؟ صرف ایک عمران خان. باقی سب کو تو وہ فیور کرتی تھی، ایون ان کے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے اندر تھا، چارٹرڈ آف جو انہوں نے ڈکیتی کیا تھا اس کے اندر تھا، لیکن پھر بھی خان صاحب ایک ہارس ٹریڈنگ کی لڑائی لڑتے رہے اور اس میں اس طرح سے کر کے یہ ٹویسٹ کیا گیا. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کیا خان صاحب نے بندے خریدنے تھے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے؟ پھر جو بات کی گئی اس سے پہلے والی، تو ان آڈیوز کو جوڑ کے ایک نریٹو، لیکن وہ نریٹو اس لیے فیل ہو گیا کہ یہ سائفر کو کہتے تھے، سائفر تو حقیقت ہے نہیں، عوام کے سامنے آ گیا کہ سائفر جعلی خط نہیں تھا، قطری خط نہیں تھا، حقیقت تھی اور امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی تھی. اور جب یہ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا امریکہ کا نام نہیں لینا، ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے خان صاحب نے میٹنگز کے اندر بھی کہا تھا کہ جی میں اس ملک کا نام نہیں لے سکتا، کیونکہ خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ساری چیزیں ہم ہینڈل کر لیں اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کہیں پر بھی خراب نہ ہو. جب لوگ کہتے ہیں نا امریکی سازش، تو پروف ہو گیا نا کہ ایک ملک نے آپ کے ملک کے اندر حکومت گرائی. ایک آپ یہ دیکھ لیں لوگوں کو خرید کر جو ایران کے اندر ہوا، کیا اس کا ڈپلیکیٹ ایپیسوڈ پاکستان کے اندر نہیں ہوا؟ تو ہمیں ان چیزوں پر زیادہ غور کرنا چاہیے تھا کہ جو پورے ملک میں ایک ریجیم چینج ہوا، جو پورے ملک میں ہم نے پورا اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا اس ملک کو، تو وہ کیا کانسیکوینسز ہیں، اس کے سہولت کار کون تھے، اس کے فیسیلیٹیٹر کون تھے، کون ان میٹنگز کو بگ کر رہا تھا اور بگ کر کے اس ایک چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک پرٹیکولر میڈیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے اور خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی یا پی ٹی آئی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اس کے الٹا یہ ہوا کہ عوام ان کے سارے آڈیوز کا 1 گھنٹے میں فرینزک کر دیتی ہے اور یہ بری طرح ان کا پروپیگنڈا فیل ہو رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ جس سے کہہ لیں ڈیلیبریٹلی ہوا ہے. اور خان صاحب جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 اپریل سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر جو ہماری ساری توجہ ہے، آج آپ یہ دیکھیں اسکول وین پہ بچوں کی حملہ ہو گیا، بالکل عالیہ صاحبہ ہمارے عالیہ صاحبہ ابھی we would like to کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کو لایا گیا، ان کو یہ اقلیت تھے، ان کو یہاں پر مسلط کیا گیا، پھر بھی ان کو اتنا ڈر ہے، پھر بھی ان کو اتنا خوف ہے. وہاں سے بیٹھ کر جو یہ آج وہ جو کیا ہے ہمارے انقلابی گوال منڈیلا ہیں، انہوں نے کل جتنی باتیں کی تھیں اس کا تھوڑا سا جس سے کہہ لیں اوپن ورژن انہوں نے آج جو جاوید لطیف صاحب نے جن کو ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے مریم بی بی کا، انہوں نے کر دی ہیں.
میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ 5 دن کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے. کس چیز کی ڈیڈ لائن دی ہے؟ آپ کو اور کیا دے دیں؟ وہ اقتدار آپ کو دے دیا, کیسز آپ کے معاف ہو گئے, مریم بی بی کو سرجری کے لیے باہر جانے دے دیا, نواز شریف کے آنے کی راہ ہموار کر دی, اسحاق ڈار کو فائنانس منسٹر بنا دیا. اب اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جو یہ بات کر رہے تھے, کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے پہلے یہ لوگ, یہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے کیس کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا, مجھے یہ کر دیا گیا, تو کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ میاں صاحب جب کیسز کے فیصلے ہو رہے تھے, جب آپ پہ عدالتیں آپ بھگت رہے تھے, تو حکومت تو آپ کی تھی. جب یہ مقدمہ سٹارٹ ہوا تھا, جب پاناما آیا تھا, اس کے بعد جیل آپ گئے نگران حکومت کے اندر, تو آپ انگلیاں کس پر اٹھا رہے تھے؟ اگر تو آپ سپریم کورٹ پر اٹھا رہے تھے تو توہین عدالت لگنی چاہیے, اگر کسی اور ادارے کی طرف کر رہے تھے تو اس ادارے کو غم و غصہ بھی آنا چاہیے اور اس کی پریس ریلیز بھی ایشو ہونی چاہیے. اور سیم گوز فار مریم وہ جاوید لطیف صاحب. اب انٹرسٹنگ یہ نہیں ہے, انٹرسٹنگ کیا ہے, جاوید لطیف صاحب آتے ہیں, اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں, عمران خان کو ان کا لاڈلا کہتے ہیں, حالانکہ وہ لاڈلا بیچارہ 22 مقدمات میں اس وقت کبھی صبح عدالتیں بھگت رہے, کبھی شام عدالتیں بھگت رہے, کبھی الیکشن کمیشن کے جا رہے, کبھی کسی عدالت میں, کبھی سیشن عدالت میں اور کبھی ڈسٹرکٹ عدالت میں گھوم پھر رہا ہے. تو ان کو کہیں لاڈلا تو وہ ہے اور لاڈلی تو وہ ہے جسے آپ نے اس ملک سے NRO دے کر جانے دیا. تو اب نواز شریف اور کیا چاہتا ہے کہ حاجی صاحب بنا کر ان کو پیش کر دیا جائے یہاں پر؟ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ عوام سوال صرف یہ کرے گی کہ رسیدیں دیں جن فلیٹس میں بیٹھے تھے, نہیں دیں, جو بھی باتیں کر رہے تھے, جو بھی وہ میلوڈی فلم چل رہی تھی وہاں سے لندن سے سیدھی رونا دھونا پروگرام چل رہا تھا, تو اس رونے دھونے پروگرام کا کیا چاہ رہے ہیں یہ, اور 2017 میں جو سوالات تھے وہ وہی پر ہیں. اور اب یہ جو مریم بیوی نے آج بات کی ہے, مجھے صرف اتنا بتائیں, کبھی عمران خان نے ان کو تم کہہ کر بات بھی کی ہے؟ یعنی آپ اسی سے اندازہ کر لیں ان کے کیلیبر کا کہ کیا آپ کسی کو بھی لکھیں گے تم, تمہارا, تم نے ایسے کر دیا. کون ہے یہ؟ نواز شریف نے جو عوام کی جیب پر ڈاکہ مارنے میں ٹائم ویسٹ کیا تھا نا, شاید اپنے بچوں کی تربیت پہ کرتے تو یہ حالات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں حمید اللہ جان آفریدی صاحب سے بھی ذرا ان کو صرف میں اتنا بتانا عالیہ صاحبہ کہ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, عالیہ صاحبہ کاروبار ہے نا وہ یہ بی بی کرتی ہیں. چلیں بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. حمید اللہ جان آفریدی, آپ آ کر جاوید لطیف اور آپ کا بالکل عالیہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. عالیہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اپنی زبان حمید اللہ جان مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ عالیہ حمزہ صاحبہ آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی طرف سے پولیس آئی اور انہوں نے تھانہ سیکریٹریٹ میں گئے, وہاں پہ ان کو شاید فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد اسلام آباد پولیس کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہم نے ان سے درخواست کی کہ تمام قانونی ریکارڈ بھی ہمیں دیں, اور ان کی باقاعدہ حاضری بھی لگائی گئی. ہم نے ان کے وارنٹ بھی یہاں پہ جو لے کے آئے تھے اریسٹ وارنٹ وہ بھی ہم نے رکھے, اس کی کاپی بھی رکھی, لیکن ہم نے باقی ریکارڈ مانگا تو ان کے پاس نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی ایکسیکیوشن جو وارنٹ کی ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی وزارت سے سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس میں وہ تو باقی انہوں نے کہا کہ عدالت میں جائیں گے, رجوع کریں گے, کیونکہ جو جعل سازی ریکارڈ میں کر کے ٹیمپرنگ کر کے دوبارہ آرڈر لیا گیا ہے یہ اس عدالت سے. اور اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ عمرانی فتنے کے وفاق پر حملوں کے تمام سازشی ہتھ کنڈوں کو ریاستی طاقت سے ناکام بنایا جائے گا. یہ فیوچر لانگ مارچ, ایکسپیکٹڈ لانگ مارچ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی کچھ نہیں ڈیسائیڈ کیا, وہ لانگ مارچ ہے نہیں ہے, وہ فائنل کال ہے, وہ لانگ مارچ بھی نہیں ہے. قانون شکن عمرانی فتنے کو نشان عبرت بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی, یہ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے. عمرانی فتنے اور اس کے سہولت کاروں سے کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. پھر سہولت کاروں سے رعایت نہیں برتی جائے گی. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا کوئی سہولت کار سہولت دے رہا ہے. کیا کہتی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ, تو کیا کوئی اس میں سکم رہ گیا تھا جو ڈاکومنٹس لے کے آئے تھے اریسٹ کے لیے؟ دیکھیں میں ان کی بات پر تو بعد میں آؤں گی, یہ ابھی بڑی باتیں کی, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہے, تو شاید میں اسی طرح ان کو جواب دے دیتی. عمران خان کی ساری سٹیٹمنٹ انہیں یاد تھی, لیکن شاید مولانا کی کچھ سٹیٹمنٹ یہ کوٹ کرنا بھول گئے, جس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستانی فوج کا وہ حال کروں گا جو افغانیوں نے امریکی فوج کا کیا ہے.
یہ اور کیا کیا کہتے تھے پاکستانی فوج کے بارے میں، وہ میں اگر یہاں کوٹ کرنے لگ جاؤں تو یہ پورا پروگرام گزر جائے گا. اور جس طرح کی دھمکیاں انہوں نے اپنی پریس کانفرنسز میں اور اپنے جلسوں میں لگائی ہیں، ابھی تک تو عمران خان کہیں پر پہنچا ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کی ہے. تو یہ سارے ان لوگوں کے جو ہے ان کی باتیں سن لیں آپ. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایگر ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، یعنی 1.5 کروڑ ووٹ ہم لیں، 155 سیٹیں ہماری ہوں، اس کے بعد 10 سیٹیں بھی نہ لینے والی پارٹی اگر یہ کہے کہ اس کا پہلے ملے، اس کا جو کیا کہیں گے مولانا ان کے جو بھی ان کے لیڈر ہیں، وہ پہلے جا کر وکی لیکس میں کیا لکھا تھا، جا کر اپنی خدمات پیش کرے امریکی ایمبیسڈر کو کہ مجھے اقتدار ملے ہیں. اس کے بعد ابھی اسی اسمبلی کو یہ لوگ جعلی کہتے تھے، اور اس اسمبلی سے وہ فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے. اس اسمبلی کے فوراً بعد وہ اسی سے صدر کے کینڈیڈیٹ بنے، اور ان کا بیٹا اسی اسمبلی سے اسپیکر کا ڈپٹی اسپیکر کا کینڈیڈیٹ بنا، اور بعد میں ابھی 3 وزارتیں یہ لوگ اسی اسمبلی سے لے کر بیٹھے ہوئے. لیکن ایگر تو ہم میں، اور ان وزارتوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو جب یہ جائیں گے نا حج کے اوپر جتنی کچھ کمائیاں ہوئی ہیں ہر ایک، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں. عالیہ صاحبہ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، میرے پاس وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اب میرے سوال کا جواب دے دیں تو پھر میں حمید اللہ جان آفریدی صاحب کو ہی موقع دوں. عمران خان سے یہ لوگ باہر ہی نہیں نکلتے، گالیاں آپ نکالتے رہے، عالیہ صاحبہ، آپ نکالتے رہے. عالیہ صاحبہ میرا سوال تھا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ جو آئی ہے اس پر کوئکلی رسپونڈ کر دیں، کیونکہ پھر میں نے سینیٹر صاحب سے بھی لینا جواب. میری گرفتاری کی خبر کے بعد کروڑوں جو مسلم لیگی ہیں وہ آئیں گے، جیسے عمران خان سے اظہار یکجہتی کرنے آتے ہیں، مجھے بھی بچانے کے لیے آ جائیں گے. لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو ہم نے سنا جو انہوں نے کوئی کنٹینر لگایا تھا وہیں کہیں اندر چھپ گئے، اور اس چیز کا انتظار کرتے رہے کہ جب تک اسلام آباد پولیس جو ہے ان کو واپس نہ بھیج دے. مجھے آپ یہ بتا دیں ہمیں اچھا وہ جو مطلب یہ دھمکیاں تو فیوچر کے اس پر نہیں ہیں. ابھی انہوں نے کہا لینگویج کی بات کی، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، 4 دن پہلے گزرے، انہوں نے ہمارے بارے میں مولانا نے کھڑے ہو کے، جن کو ہم اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں تتلیاں ہماری ایڑیوں اور گالوں کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں وulgarity کی کون سی بات ہے؟ لیکن پھر بھی مطلب جو پبلک ریلیز میں آتے ہیں آپ لوگوں کی بھی ماشاءاللہ الیکٹڈ لیڈرز ہیں، وہ بھی تو آتی ہیں. اچھا ان پبلک ریلیز میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے ان کے لیڈر ہیں یہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں کہ اور لوگوں کی بیٹیوں اور بیویوں کو بلا رہے ہیں؟ ہماری عورتیں آتی ہی نہیں ہیں. ہمارا لیڈرشپ اگر کسی اور کی بیٹی کو بلائے اور اپنی نہ لائے تو پھر سوال کرے. یہ جتنے لیڈر ہیں، نہیں سوچنے کی بات ہے نا ضمیر، سوچنے کی بات ہے کہ پورے پاکستان کی بیٹیوں کو بلاتے ہیں. سیاسی شعور جو بھی رکھتے ہیں، ایک لیڈر کی اپنی فیملیز میں سے ایک عورت نہیں ہوتی ہے. سیاسی شعور جو بھی رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو حق ہے جلسوں میں آنے کا. حق ہے لیکن پھر اپنے گھر والوں کو بھی نکالیں. زبردستی تو آپ کسی نے نکال، یہ تو آپ اوروں کو زبردستی نکلوا رہے ہیں اور اپنے نہ نکال سکیں، یہ تو کوئی بات نہیں. عالیہ صاحبہ معذرت سے میرے پروگرام کا وقت